بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ اس سبق میں ہم محموز کو سمجھیں گے، اس کے قواعد کو سمجھیں گے کہ محموز کیا ہوتا ہے اور اس کے مطابق حمزہ کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ کس کس طریقے سے واقع ہوتی ہے کلام کے اندر۔ اور یہ بہت اہم سبق ہے، اس کو اول تا آخر اچھی طرح دھیان سے ایک دفعہ سمجھ لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کام آئے گا، اور قرآن کریم کے بے شمار الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے۔ قرآن کریم کے بہت سے الفاظ کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں مختلف قراءات کے اعتبار سے، تو اس میں سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کو از خود سمجھ میں آ جائیں گی کہ ہاں اس لفظ کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں کلام کے اندر، یہ ہم نے یہ پڑھا تھا ہفت اقسام: صحیح، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، محموز، مضاعف۔ تو ان کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک محموز ہے۔ محموز کیا ہوتا ہے کہ فا کلمے، عین کلمے یا لام کلمے میں حمزہ آ جائے تو اس کو محموز کہتے ہیں۔ پھر جو محموز کے قواعد ہوتے ہیں، محموز کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، یعنی یہ جو حمزہ ہے یہ کبھی بدل جاتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، تو اس کو تخفیف کہتے ہیں، اس کو حمزہ کے قواعد کہتے ہیں، اس کو محموز کے قواعد کہتے ہیں۔ اور آج کے سبق میں ہم اس کے تمام قواعد کا انشاءاللہ احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ صرف کی جو کتابیں ہیں، قدیم کتابیں، ان کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ محموز کے قواعد کو انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، پھر بعد کے لوگوں نے ان قواعد کو مختصر کر کے پیش کیا ہے تاکہ طلبہ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو بہت سارے قواعد تو ایسے ہیں کہ جو بہت کم پائے جاتے ہیں، تو ان کو اتنا زیادہ ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنی اہمیت کے ساتھ جو چند 9-10 قواعد بیان کیے جاتے ہیں ان کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اب یہ سمجھیں کہ محموز میں پھر 3 قسمیں بنتی ہیں۔ اگر فا کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں، عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو اس کو محموز العین کہتے ہیں، لام کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں۔ حمزہ کی قواعد آپ کو بتانے سے پہلے میں مختصراً آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس کو دھیان سے اچھی طرح سن لیں گے تو تمام قواعد کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی خلاصے کے طور پر کہ حمزہ جو ہے یا تو وہ ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا۔ اب یہ مت کہیے گا کہ ساکن کیا ہوتا ہے، متحرک کیا ہوتا ہے۔ جیسے یأمرو، اس میں حمزہ جو ہے یہ ساکن ہے، اور امرا اس کے اندر جو حمزہ ہے یہ متحرک ہے۔ تو حمزہ یا تو ساکن ہوگا یا متحرک ہوگا۔ اب ساکن ہونے کی صورت میں حمزہ سے پہلے حمزہ ہوگا یا حمزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح حمزہ متحرک ہونے کی صورت میں حمزہ سے پہلے حمزہ ہوگا یا کوئی اور حرف ہوگا۔ تو ان تفصیلات کے مطابق حمزہ کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اچھا، بعض تبدیلیاں وجوبی ہوتی ہیں، یعنی وہ کرنی ہی کرنی ہیں۔ جب کہا جائے کہ حمزہ کو یا سے بدلنا واجب ہے تو اب حمزہ کو حمزہ نہیں پڑھ سکتے، اب آپ کو حمزہ کو یا پڑھنا ہے۔ اور بعض تبدیلیاں جوازی ہوتی ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حمزہ کو اس سے بدلنا جائز ہے یا حمزہ کو جوازن اس سے بدل سکتے ہیں، تو اب یہاں مطلب یہ ہوگا کہ حمزہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جس حرف سے بدلنے کا بتایا جا رہا ہے اس حرف کو بھی پڑھ سکتے ہیں حمزہ کی جگہ۔ اب قواعد نوٹ کریں۔ قاعدہ نمبر 1، اگر حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے حمزہ نہ ہو تو اسے ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ اب آپ کہیں گے حرف علت کیا ہوتا ہے؟ حرف علت سے مراد واو، الف اور یا۔ اور ما قبل کیا ہوتا ہے؟ پچھلا والا حرف۔ حمزہ سے پہلے والے حرف کو ہم کہتے ہیں ما قبل۔ حمزہ کا ما قبل یعنی حمزہ سے پہلے والا حرف۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ ساکن ہے اور اس سے پہلے حمزہ نہیں ہے، یعنی 2 حمزہ نہیں ہے، یہ ایک حمزہ کا قاعدہ ہے۔ اور تو اسے ما قبل کی حرکت کے مطابق، یعنی اب حمزہ سے پہلے جو حرف ہے، اب یہ دیکھیں کہ اس پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے، اس حرکت کے مطابق جو حرف علت ہے حمزہ کو اس سے بدلنا جائز ہے۔ تو اب وہ مطابق والی کون سا حرف ہوتا ہے؟ تو اگر پہلے والے حرف پر زبر ہے تو زبر کے مطابق حرف ہے الف، زیر ہے تو اس سے مطابق جو حرف ہوتا ہے وہ یا ہے، اور اگر پچھلے والے حرف پر پیش ہے تو اس کے مطابق حرف کو ہم واو کہتے ہیں۔ تو زبر کے مطابق حرف ہے الف، زیر کے مطابق یا، پیش کے مطابق واو۔ مثال کیا ہے؟ جیسے رأسن، حمزہ ساکن ہے
اور اس سے پہلے حمزہ نہیں ہے، تو اب اس سے پہلے والا جو حرف ہے را، اس کے اوپر زبر ہے، زبر کے مطابق حرف آتا ہے الف، لہذا یہاں پر حمزہ کو الف سے بدلنا جائز ہے۔ اب ہم اس کو را سن بھی پڑھ سکتے ہیں، را سن بھی پڑھ سکتے ہیں اور را سن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح امارا یامرو، یامرو میں حمزہ ساکن ہے، تو اس کو ہم پچھلے والا جو حرف ہے یا اس کے اوپر زبر ہے، تو ہم یوں پڑھ سکتے ہیں یا مرو۔ اسی طرح یؤمرو ایک لفظ ہے فعل مضارع کا مجہول کا صیغہ، تو اس میں حمزہ سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، تو حمزہ کو ہم واو سے بدل سکتے ہیں اور ہم اس کو یؤمرو بھی پڑھ سکتے ہیں، یؤمرو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پہلا قاعدہ ہے جو کہ سب سے آسان ہے۔ محموز کا دوسرا قاعدہ یہ ہے، اگر حمزہ ساکن ہو اور اس سے پہلے بھی حمزہ ہو تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے امنا، اب یہاں دو حمزہ جمع ہو گئے، دوسرا ساکن ہے تو پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے، لہذا دوسرے حمزہ کو الف سے بدل کر اس کو آمنا پڑھنا واجب ہے، اس کو امنا نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اؤمنا، حمزہ ساکن کو پچھلے والے حمزہ کے پیش کی مناسبت سے واو سے بدلنا واجب ہے، اس کو اومنا پڑھ سکتے ہیں، اومنا نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح ایمان، آپ نے ایمان اور یقین کتنا مشہور لفظ ہے، یہ ایمان اصل میں تھا ایمان، اس میں حمزہ ساکن کو پچھلے والے حمزہ کی زیر کی مناسبت سے یا سے بدلنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے، اس کو ہم ایمانن ہی کہہ سکتے ہیں، ایمانن نہیں کہہ سکتے۔ البتہ امرا یامرو سے امر کا صیغہ بنتا ہے مر، اکل یاکلو سے امر کا صیغہ بنتا ہے کل، یہ اصل میں تھے اؤمر اؤکل۔ اب ان میں بھی دو حمزہ جمع ہو گئے، دوسرا حمزہ ساکن ہے تو اس کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنے کے بجائے یہاں پر ہم استثنائی صورت یہ دیکھتے ہیں، عربوں کے ہاں رواج ہے کہ اس میں یہ لوگ اس حمزہ دوسرے والے حمزہ کو گرا دیتے ہیں۔ اؤمر میں جو پہلا والا حمزہ ہے وہ اس لیے آیا تھا، حمزہ وصلی تھا کہ ابتدا بالسکون لازم نہ آئے، یعنی پہلا حرف ساکن تھا تو پہلے حرف کو ساکن کر کے ہم لفظ کو ادا نہیں کر سکتے عربی میں، لہذا شروع میں الف آ گیا تھا جس کو ہم ابھی حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ تو اب اؤمر میں جو فا کلمے والا حمزہ یعنی دوسرا حمزہ، اس کو استثنائی طور پر گرا دیا، وہ جب وہ گر گیا تو اب یہ بنا امر، اب پہلے والا جو حمزہ وصلی تھا اس کی ضرورت نہ رہی، لہذا یہ بن گیا مر، تو اس کو مر پڑھیں گے، اؤمر نہیں پڑھیں گے یا اومر نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح اکل یا کلو سے امر کا صیغہ اؤکل نہیں ہے اور نہ اوکل ہے، اس کو کل پڑھیں گے۔ اخذ یا خذ سے خذ پڑھیں گے، خذ خذا خذو خذی خذا خذنا، کل کلا کلو کلی کلا کلنا، مر مرا مرو مری مرا مرنا۔ لیکن امرا یا مرو جو ہے یہ اب اس سے بھی اس استثناء کی صورت سے بھی مستثنا ہے کہ اس کو آپ مر بھی پڑھ سکتے ہیں اور او مر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں بہتر صورت جو کلام عرب میں اور قرآن کریم میں دیکھ کر نظر آتی ہے، جب یہ ابتدائی کلام میں واقع ہو تو اس کو پھر مر پڑھو، مرو اہلکم بالصلاۃ، ٹھیک ہے نا، اور اگر کلام کے درمیان میں واقع ہو تو پھر اس کو اومر پڑھیں گے، جیسے وامر۔ اب یہ وامر اصل میں اومر تھا، جب شروع میں واو آیا تو حمزہ وصلی گر گیا، اب یہ بنا وامر، اس کو ہم پہلے والے قاعدے کے مطابق وامر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 3، اگر دو حمزہ ایک ساتھ ہوں اور دوسرا حمزہ متحرک ہو اور دونوں میں سے کوئی بھی ایک مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے تبدیل کرنا واجب ہے۔ اس کی مثال ہے جائن، لیکن یہ جائن بہت مشکل ہے، طلبہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ میں بہت آسان کر کے آپ کو جائن کی تعلیل پیش کرتا ہوں، اور اس میں جو معتل یعنی حرف علت کے جو قواعد ہیں وہ قاعدہ پیش نہیں کروں گا، ورنہ حمزہ کے قواعد جو ہے وہ الجھ جائیں گے۔ تو جائن اصل میں تھا جائن، جائن اصل میں تھا جائن، یہ ہے اجوف یائی اور محموز اللام، جائن، جا یجیء سے۔ تو یا کو معتل کے قاعدے کے تحت جو کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے، حمزہ سے تبدیل کیا تو یہ بن گیا جائن، اب دو حمزہ جمع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حمزہ متحرک ہے اور دونوں میں سے ایک مکسور ہے، لہذا دوسرے حمزہ کو یا سے تبدیل کر دیا تو یہ جائن ہو گیا۔ اب یا کو معتل کے قاعدے کے تحت جو کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے ساکن کر دیا تو یہ بن گیا جائین۔ اب یا بھی ساکن ہے اور جو تنوین تھی
جو آخر میں جو دو پیش والی جو تنوین تھی وہ نون ساکن کے مقابلے میں ہے، تو وہ نون ساکن بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے یا بھی ساکن ہو گئی، تو یا کو اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گرا دیا، یہ بن گیا جائن، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں کہ اسی قاعدے پر ایک اور لفظ فٹ آتا ہے، ایک اور لفظ پر یہ قاعدہ منطبق ہوتا ہے، ائمۃ۔ قرآن کریم میں غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ائمۃ کے دونوں حمزہ کو برقرار رکھا ہے، حالانکہ یہ دو حمزہ ہیں، دونوں متحرک ہے اور دونوں میں سے دوسرا متحرک ہے اور دونوں میں سے ایک مکسور ہے، تو اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوسرے حمزہ کو ہم یا سے بدل دیتے، اس کو ہم پڑھتے ائمۃ، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہ ائمۃ ہی ہے۔ تو علماء صرفیین نے بتایا کہ ائمۃ اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے، اور دیگر صرفی علماء نے یہ کہا کہ یہ قاعدہ وجوبی نہیں بلکہ جوازی ہے۔ خیر، بہرحال قاعدہ نمبر 4، اگر دو حمزہ ایک ساتھ ہوں اور دوسرا حمزہ متحرک ہو اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی مکسور نہ ہو، صرف یہ والی تبدیلی آئی ہے پچھلے والے قاعدے اور اس میں کہ دونوں میں سے ایک بھی مکسور نہ ہو، تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدلنا واجب ہے، جیسے آدم سے اوادم اور اؤمل سے اومل۔ قاعدہ نمبر 5، اگر حمزہ مفتوح ہو یعنی اس کے اوپر زبر ہو، جیسے حمزہ زبر آ، اور اس کا ما قبل متحرک ہو مگر حمزہ نہ ہو، پچھلا والا حرف حمزہ نہ ہو، تو حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، یہ جوازی قاعدہ ہے، جیسے جؤن سے جون اور معر سے میر اور بئر سے بارہ، بئر سے بارہ، ٹھیک ہے۔ بارہ بیرن کنویں کو کہتے ہیں، بارہ کا مطلب ہے اس نے کھودا، تو بارہ اس نے کھودا، بظاہر دیکھنے میں لگے گا یہ باع کے وزن پر ہے، حالانکہ یہ بارہ تھا۔ قاعدہ نمبر 6، اگر لفظ مفاعل کے وزن پر ہو، چاہے وہ مفاعل ہو، افاعل ہو، فواعل ہو، کسی بھی اس وزن پر ہو، اور عین کی جگہ حمزہ ہو اور لام کلمے کی جگہ یا ہو، تو حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے، جیسے مرآتن آئینے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے مرائن، مرآتن کی جمع مرائن، اور ایک اور اس کی جمع آتی ہے مرایا، مرایا کو لیں گے ہم اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے، مرایا اصل میں تھا مرائیو، حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدلا تو یہ بن گیا مراییو، پھر معطل کے قاعدے کے تحت دوسری یا کو الف سے بدلا تو یہ بن گیا مرایا۔ قاعدہ نمبر 7، اگر حمزہ متحرکہ کا ما قبل مدہ زائدہ ہو یا تصغیر نہ ہو، مدہ زائدہ بھی نہ ہو اور یا تصغیر بھی نہ ہو، مدہ زائدہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ واو ساکن جس سے پہلے پیش ہو، اور یا پھر وہ یا ساکن جس سے پہلے زیر ہو، اس کو مدہ زائدہ کہتے ہیں، جیسے او میں واو مدہ زائدہ ہے اور ای میں یا مدہ زائدہ ہے، تو مدہ زائدہ کو سمجھ لیں۔ اب قاعدہ دوبارہ سنیں، اگر حمزہ متحرکہ کا ما قبل مدہ زائدہ یا تصغیر نہ ہو تو حمزہ کی حرکت ما قبل کو دینا اور حمزہ کو گرا دینا جائز ہے، جیسے یسألو سے یسلو، قد افلح سے قد افلح، اور یرمی اخاہو سے یرمی خاہو، اس کو آپ قد افلح والا قانون بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ قاعدہ اردو میں بھی بڑا کثرت سے جاری ہوتا ہے، ہم اردو شاعری میں اس کو اخفاء الف کہتے ہیں۔ اب اس میں کچھ تفصیل ہے وہ نوٹ کر لیں کہ رؤیت یعنی رآ یرا دیکھنا کے جو معنی میں آتا ہے، چاہے وہ مجرد سے ہو رآ یرا یا باب افعال سے ارا یری ہو، تو رؤیت سے مشتق جتنے بھی افعال ہیں جیسے ارآ، یرئی، ارئی، ان میں یہ قاعدہ وجوبی ہے، ارآ کو ارا پڑھتے ہیں، ارآ نہیں پڑھ سکتے، ارا یری اراءتن، اور اس کا جو امر کا صیغہ ہے وہ ہے اری، اس کو ہم ارئی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو رؤیت کے افعال مشتقہ میں یہ قاعدہ وجوبی ہے، اور اسماء مشتقہ میں یہ قاعدہ جوازی ہے۔ اسماء مشتقہ جیسے باب افعال سے مرئن، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں مفعول کا صیغہ ثلاثی مجرد سے مرئیٌ، اور اس میں ظرف ہے مرئن، اور اس میں اعلیٰ ہے مرآت، اور اس میں تفضیل ہے ارآ، تو ان میں ہم ان کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور تبدیل کر کے مرن، مریٌ، مرن، مراتن، ارا یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، جوازی ہے یہ۔ قاعدہ نمبر 9، اس سبق کا آخری اور اہم ترین قاعدہ، بین بین قریب اور بین بین بعید کا قاعدہ۔ یہ بڑا سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ بین بین قریب اور بین بین بعید کا کیا مطلب ہے۔ بعض لوگ اس کو بینہ بینہ قریب پڑھتے ہیں، یہ اس طرح پڑھنا درست نہیں ہے، یہ اردو کا لفظ ہے بین بین، یعنی جب کسی کو دو چیزوں کے درمیان
کیا جاتا ہے تو اس کو بین بین کہتے ہیں۔ اب بین بین قریب اور بین بین بعید کا قاعدہ سمجھ لیں کہ اگر حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل بھی متحرک ہو، دو یعنی حمزہ پہ بھی زبر زیر یا پیش ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر بھی زبر زیر یا پیش ہے، یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں، تو اب ایسے حمزہ کو بین بین قریب پڑھنا بھی جائز ہے اور بین بین بعید پڑھنا بھی جائز ہے۔ بین بین قریب کو اور بین بین بعید کو ہم تسہیل قریب اور تسہیل بعید بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ بین بین قریب کا مطلب ہے حمزہ کو اپنے مخرج اور حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا۔ حمزہ کا اپنا مخرج کیا ہے؟ آ، یہ حمزہ کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی حمزہ کو آ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے حمزہ کو ادا کیا بغیر کسی تبدیلی کے۔ لیکن اگر وہ حمزہ کو واو سے بدل دیتا ہے تو وہ بولے گا او، یا پھر یا سے بدل دے گا تو بولے گا ای، تو یہ پورا کا پورا بدلنا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے نہ بدلنا اور ایک ہوتا ہے بدل دینا۔ نہ بدلنے کو تحقیق کہتے ہیں اور حمزہ کو واو یا سے یا الف سے بدلنے کو ابدال کہتے ہیں۔ بین بین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تحقیق اور ابدال کے درمیان پڑھنا۔ بین بین قریب میں ہم کیا کرتے ہیں کہ حمزہ کا جو مخرج ہے وہ یعنی آ، اور حمزہ کے اوپر جو حرکت ہے وہ دیکھیں گے، وہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ اگر زبر ہے تو پھر حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان ادا کریں گے۔ اگر حمزہ کے نیچے زیر ہے تو بین بین قریب میں حمزہ اور یا کے مخرج کے درمیان ادا کریں گے، اور اگر حمزہ کے اوپر پیش ہے تو حمزہ کو حمزہ کے مخرج اور واو کے مخرج کے درمیان کر کے ادا کریں گے۔ جیسے مثلا سألا، اب سألا میں ایک سألا یہ ہم نے تبدیل نہیں کیا، لیکن اگر اس کو ہم بین بین قریب کر کے پڑھنا چاہیں تو ہم دیکھیں گے کہ حمزہ کے اوپر کون سی حرکت ہے؟ زبر ہے، زبر کے مطابق حرف ہے الف، لہذا حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان ادا کرنے کو ہم کہیں گے بین بین قریب کر کے پڑھنا۔ جیسے سألا سے سالا، سالا، اس کو نہ سالا پڑھیں اور نہ سالا پڑھیں، درمیان میں کر کے پڑھیں سالا، تو اس کو کہتے ہیں تخفیف قریب، ٹھیک ہے۔ بین بین بعید کیا ہے کہ حمزہ کو اپنے مخرج اور ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف علت کے مخرج کے درمیان پڑھنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ حمزہ سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے تو حمزہ کو الف اور حمزہ کے درمیان پڑھنے کو بین بین بعید کہیں گے، اور اگر حمزہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو حمزہ اور یا کے درمیان ادا کرنے کو بین بین بعید کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کی ایک اور مثال دیکھیں، سئیمہ ایک لفظ ہے، سئیمہ، اس میں حمزہ بھی متحرک، حمزہ سے پہلے والا حرف بھی متحرک، لہذا یہاں ہم بین بین قریب کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بین بین بعید کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بین بین قریب کرنے کی صورت میں سئیمہ کو حمزہ کے مخرج اور حمزہ کے نیچے چونکہ زیر ہے لہذا یا کے مخرج، یعنی حمزہ کو ادا کرتے وقت ہم نہ حمزہ ادا کریں گے نہ مکمل یا ادا کریں گے، دونوں کے درمیان ادا کرتے ہوئے ہم یوں کہیں گے سئیمہ، سئیمہ۔ اس کو سئیمہ بھی نہیں کہہ سکتے اور سئیمہ بھی نہیں کریں گے، کر تو سکتے ہیں، سئیمہ کو سئیمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا چونکہ یہ قاعدہ جوازی ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم بین بین قریب کر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم پڑھیں گے سئیمہ۔ اور بین بین بعید کے اندر دیکھیں حمزہ سے پہلے سین ہے، سین کے اوپر زبر ہے، زبر کے مطابق جو حرف ہے وہ الف ہے، لہذا حمزہ اور الف کے درمیان والی آواز نکالنے کو بین بین بعید کہیں گے، تو سئیمہ کو ہم یوں پڑھیں سامہ، سامہ، تو یہ بین بین بعید ہے، اور سئیمہ یہ بین بین قریب ہے۔ امید ہے آپ کو اس سے بین بین قریب اور بین بین بعید اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ تھے محموز کے قواعد، آپ ان کو اچھی طرح یاد کریں، اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، یہ انشاءاللہ محموز میں یعنی محموز الفا کے تمام افعال مشتقہ اور اسماء مشتقہ میں آپ کو تمام بدلاؤ میں کام آئیں گے، اور اسی طرح محموز العین کے تمام افعال اور اسماء میں، اور محموز اللام کے تمام افعال اور اسماء میں، اور اسی طرح ان سے بننے والے تمام ابواب میں یہ قاعدے جاری ہوں گے، اور ایک ایک کر کے ان کو اب سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ تو انشاءاللہ اس میں جو میرا پرائیویٹ کورس ہوگا اس کے اندر تو میں انشاءاللہ اس کو ایک ایک کر کے ابواب کی صورت میں بھی آپ کے سامنے لاؤں گا کہ کس گردان میں کون سا لفظ محموز کی کس قاعدے کے تحت تبدیل ہو رہا ہے۔